تعمیر کعبہ۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کی مدد سے اس عظیم المرتبت گھر کو جناب آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں پر بنایا۔ غالباً یہ تعمیر اس وقت کے بعد ہوئی جبکہ خداوند عالم جناب ابراہیم علیہ السلام سے وہ سخت ترین امتحان لے چکا تھا، جس میں خلیل اللہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور پہلوٹے فرزند کو مقام ذبح پر لا کر حلق پر چھری پھیر دیں۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس عظیم امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جن عظمتوں سے سرفراز فرمایا، ان میں سے ایک عظمت یہ بھی تھی کہ یہ دونوں امتحان دینے والے اپنے ہاتھوں سے اس مکرم و معظم گھر کو تعمیر کریں، اور پھر خداوند عالم نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے قلوب اہل عالم میں اس کی عظمت کو ابدی بنا دیا۔ تمام عرب خواہ کسی بھی مسلک کے ہوں اس گھر کی عظمت کے معترف تھے، اور اس گھر کے تقدس نے ہی قریش اور بنی عدنان کو تمام عرب میں ایک ممتاز مقام عطا تھا۔ وہ تمام عرب پر نحن ولاۃ البیت یعنی کعبہ کے مالک ہم بنو ابراہیم ہیں کہہ کر فخر کیا کرتے تھے، اور اسی سبب سے تمام عرب ان کی اشرفیت و فضیلت کے قائل تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے والی و متولی رہے، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آیا جبکہ بنی جرہم، جن لوگوں میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اور جو ان کی اولاد کے نانا ماموں تھے، کسی ہیلے سے خانہ کعبہ کے کلید بردار ہو گئے۔ لیکن جب سد معارب ٹوٹ گیا اور یمن کی سرسبز زمینیں بنجر بن گئیں تو بنی خزاعہ وہاں سے ترک وطن کر کے شمال میں آ گئے اور انہوں نے حملہ کر کے بنی جرہم کو مغلوب کر لیا۔ اس طرح وہ مکے پر قابض ہو گئے۔ زعیم القریش قصی۔ بیت اللہ پر بنی جرہم کے قبضے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام طلب معاش کے سلسلے میں ادھر ادھر ہجرت کر گئے تھے، اور جس وقت بنی خزاعہ نے مکے پر قبضہ کیا اس زمانے میں ان لوگوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی اور یہ لوگ نجد و عراق و بحرین تک پھیل گئے تھے۔ مکے میں صرف اولاد فہر بن مالک رہ گئی تھی جن کو قریش کا نام دیا جاتا ہے، لیکن نہ تو وہاں ان کی حکومت تھی اور نہ بیت الحرام پر ان کا قبضہ تھا، یہاں تک کہ قریش میں ایک بلند حوصلہ جوان نمودار ہوا جس کا نام قصی بن کلاب تھا۔ اس نوجوان نے اپنی خصوصی لیاقت اور خداداد قابلیت سے منتشر قریش کو ایک مرکز پر جمع کیا اور ان کو اس طرح متحد کیا کہ ان میں وہ قوت پیدا ہو گئی جس کے ذریعے قریش بنی خزاعہ کی مزاحمت کر کے ان پر غالب آ گئے اور بیت الحرام کی خدمت اور تولیت بھی انہی کے پاس لوٹ آئی۔ ہاشم سید البطحہ قصی کے چھوٹے بیٹے عبد مناف تھے جو اپنے باپ کی زندگی ہی میں اپنی مخصوص لیاقت کے باعث سید القریش سمجھے جاتے تھے، لیکن مصالحہ قبیلے کے باعث قصی نے اپنی جانشینی اور سرداری قریش کے سلسلے میں اپنے فرزند اکبر عبد الدار کے لیے وصیت کی۔ چنانچہ عبد مناف نے زندگی بھر اپنے باپ کی وصیت کا احترام کیا اور کبھی اپنے بھائی سے کوئی نزاع نہیں کیا، لیکن بعد وفات عبد مناف ان کے چاروں بیٹوں ہاشم، عبد الشمس، مطلب، نوفل نے اولاد عبد الدار سے اپنے مقام عظیم اور اپنے شرف کے باعث سرداری قریش کے سلسلے میں منازعت کی۔ نتیجتاً بغیر کسی جنگ و جدل کے بطور صلح فرزندان عبد مناف کو سقائیت حجاج اور فودہ کی خدمت سپرد کی گئی۔ اس کے بعد چاروں بھائیوں میں قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ ہاشم کے نام کا نکلا، لہٰذا یہ خدمت جناب ہاشم کے حصے میں آئی۔ لیکن جب امیہ بن عبد الشمس کی اولاد زیادہ ہو گئی اور تجارت کے ذریعے وہ صاحب ثروت بھی ہو گئے تو امیہ بن عبد الشمس نے اپنے چچا سے اس سلسلے میں حسد کیا، اور یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد تک برابر جاری رہا۔